السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ فیکٹس۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اب تک کا سب سے امیر مجرم کون تھا تو آپ شاید یہ کہیں گے یہ پابلو ایسکوبار تھا، اور آپ یقیناً یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ شخص حقیقت میں کتنا مضحکہ خیز امیر انسان تھا۔ ایسکوبار کی طاقت کے عروج پر اور 2012 میں مہنگائی کے مطابق ڈالر کی قیمت کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کی ایسٹیمیٹڈ دولت $30 بلین تھی۔ اب یہ $30 بلین بہت بڑا نمبر ہے، اسی لیے آئیے اس کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں۔ 1989 میں پابلو ایسکوبار کو فوربس نے دنیا کا 7واں امیر انسان قرار دیا تھا۔ اگر وہ آج زندہ ہوتا اور اتنی ہی رقم کما رہا ہوتا تو آج وہ اس لسٹ میں 18ویں نمبر پر ہوتا۔ اس کو بہت بڑی دولت دینے والے انجن کی بات کریں تو اس کا نام میڈلن کرٹائل ہے۔ یہ ایک بے رحم نشہ آور ڈرگز کی آرگنائزیشن ہے جو اتنی بڑی ہے کہ اس کو فارچون 500 پر رکھا جا سکتا ہے۔ ایک وقت میں کرٹائل کے پاس بہاماس میں پورے آئس لینڈ کی ملکیت تھی، جسے وہ کولمبیا سے کوکین سمگل کرنے والے اپنے طیاروں کے لیے ایک فیول کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس آئی لینڈ کی 1 کلومیٹر لمبی ہوائی پٹی یعنی ایئر سٹرپ تھی، جہاں وہ اپنے بڑے جہازوں کو اتارتے تھے، کوکین کو چھوٹے جہازوں میں منتقل کرتے تھے اور وہاں سے فلوریڈا کے ساؤتھ میں دور دراز کی کچی سڑکوں پر اتارتے تھے، جہاں سے کوکین پھر US کی گلیوں تک آتی تھی۔ کرٹائل اپنے عروج کے دنوں میں روزانہ 5 سے 7 فلائٹس کو استعمال کر رہا تھا اور ان کے پاس 2 سب مرین بھی تھیں۔ مجموعی طور پر تقریباً 15 ٹن کوکین روزانہ کرٹائل کے ذریعے امریکہ میں سمگل کی جا رہی تھی۔ اسی کی وجہ سے وہ US میں کوکین کی سپلائی کا 84 سے 90% اور پوری دنیا میں کوکین کی سپلائی کا تقریباً 80% کنٹرول کرتے تھے۔ 1 کلو کوکین کو ریفائن کرنے کے لیے کرٹائل کو تقریباً $1000 اور امریکہ میں سمگل کرنے کے لیے $4000 کی لاگت آتی تھی۔ پائلٹس جو کرٹائل کی فلائٹس اڑاتے تھے امریکہ میں ایک فلائٹ کے $5 لاکھ تک کما سکتے تھے۔ USA کی سڑکوں پر وہ کوکین جس کی لاگت $5000 ہے وہاں پہنچانے کے لیے $50000 سے $70000 کے درمیان کہیں بھی بیچی جا سکتی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایسکوبار کا کرٹائل روزانہ $60 ملین کی کمائی کر رہا تھا۔ یہ ہر ہفتے $420 ملین کے برابر ہے اور ایک سال کے $22 بلین کے۔ وہ اتنا پیسہ کما رہے تھے کہ انہیں ہر ہفتے $1000 صرف ربر بینڈ پر خرچ کرنے پڑتے تھے، جو کہ پیسوں کے پہاڑوں کو آرگنائز رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ وہ اپنے پیسہ جمع کرنے کے لیے پرانے گودام استعمال کرتے تھے اور یہاں تک کہ انہیں دور دراز کے کھیتوں میں پیسے دفن کرنا پڑتے تھے۔ ایسکوبار نے اپنی منتھلی انکم کا 10% مٹا دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ لگ بھگ اتنے ہی نقصان چوہوں کے کھانے سے ہو رہا تھا یا یہ پیسے پانی سے داغ دبے لگنے سے ضائع ہو رہے تھے۔ یہ ہر سال تقریباً $2.2 بلین ہیں جسے صرف تباہ کیا جا رہا تھا، اور ان پیسوں کا ایسکوبار پر کوئی اتنا اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ وہ انسان ہے جس نے ایک بار اپنی بیٹی کو سردی کے وقت گرم رکھنے کے لیے $2 ملین کی کیش جلا دی تھی۔ اب آئیے ان نمبرز کو کسی اور پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ آئیے اس بارے میں سوچتے ہیں کہ آج کولمبیا میں ایوریج سالانہ انکم $5194 ہے۔ اس کا مطلب ہے آج کے دور میں تقریباً 42,35,657 لوگوں کی ایک سال کی انکم کو جمع کریں تو وہ بھی پابلو ایسکوبار کی انکم کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ US میں ایک گھرانے کی سالانہ ایوریج انکم $53,000 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں ایوریج گھرانے کو 1115 سال تک کام کرنا پڑے گا، اور اس سارے پیسے کو بچا کے وہ صرف اتنی ہی رقم جمع کر پائیں گے جتنا پابلو ایسکوبار کا میڈلن کرٹائل صرف ایک دن میں کما رہا تھا۔ حیران کن طور پر کرٹائل ایک سال میں جو رقم کما رہا تھا اس سے ملنے کے لیے 4,23,574 ایوریج گھرانوں کو اپنی ساری سال کی کمائی کو ایک ساتھ جمع کرنے میں وقت لگے گا۔ یہ تقریباً وہی آبادی ہے جو میامی سٹی کی ہے۔ اور ایسکوبار کی $30 بلین کی دولت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ تقریباً 70,000 افراد کی آبادی والے ملک پیراگوئے کی پوری GDP کے برابر ہے۔ جب میڈلن کرٹائل اپنے پیک پر تھا تو آج فارچون 500 میں اس کو لسٹ کیا جائے تو یہ سالانہ انکم کے لحاظ سے 129ویں بڑی کمپنی ہوگی، جو یونین پیسیفک ریل کمپنی سے زیادہ امیر ہوگی، جبکہ یہ کمپنی سٹاربکس، سٹیپلز، کولز، ساؤتھ ویسٹ ایئر لائن اور حتیٰ کہ فیس بک سے بھی زیادہ پیسے کما رہی ہوگی، لیکن یہ ساری دولت ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتی۔ ایسکوبار کا کرٹائل اندازاً 3500 مرڈرز کا ذمہ دار تھا، جن میں سے 500
मेडलाइन शहर के पुलिस ऑफिसर थे। एस्कोबार को 2 दिसंबर 1993 को गोलियों से मार दिया गया था और इसका कार्टेल और इसकी दौलत इसके साथ ही मर गई थी। आप पैब्लो एस्कोबार की दौलत के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें।